الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ کا یہ فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع کیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ وہ فرماتا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کا، آپ کے فضائل و کمالات کسی کو بیان کرنے کا اور سننے کا موقع عطا فرمائے۔ میں ایک گفتگو، ایک جملہ میں نے کہا تھا جسے بہت سے لوگوں نے پسند کیا اور اس پر تاثرات بھی بیان کیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بندہ ذکر کرے اور ان کا تذکرہ کرے تو اس میں لطف حاصل کرے، مزہ حاصل کرے، کہ اس کا ذکر ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو اس کے دل کے اندر خوشی امڈ کے آ رہی ہو کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائے، فضائل و کمالات بیان کرے تو اپنی سعادت سمجھے کہ اللہ پاک کتنا بڑا موقع مجھے عطا فرما رہا ہے۔ ابھی مجھ سے مدنی چینل پہ سوال ہوا، مغرب کے بعد میرا پروگرام تھا، تو سوال یہ کیا کسی نے کہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو اس کا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوا؟ میں نے بہت ساری چیزیں بیان کی کہ کیا کیا فائدہ حاصل ہوا۔ ایک چیز میں نے یہ بیان کی کہ سب سے بڑھ کر تو یہ فائدہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور آپ کے مرتبے کو اللہ نے بلند کیا، امتی کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کون سی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سب سے بڑا فائدہ امت کو یہی حاصل ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے جس قدر بلند ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جس قدر بلند ہوگی، اتنا ہی فائدہ اور لطف جو ہے وہ اس امت کو حاصل ہوگا۔ معراج کا واقعہ مشہور و معروف واقعہ ہے اور اس میں کئی باتیں ہمارے عقیدے اور نظریے کے بھی موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے بھی موجود ہیں۔ واقعہ جو بیان کیا جائے گا اور ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے، یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ اس واقعے کے اندر ہم کسی طرح کا کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو واقعہ ہوا ہے وہی ہم نے بیان کرنا ہے۔ ہاں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو شریعت کی روشنی میں ہم جس طرح چاہیں بیان کریں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ تو میں چند باتیں اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، واقعہ بھی ذکر کریں گے اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ نبوت کے 11ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ ایک سن ہجری ہوتا ہے، ہجری سن کا مطلب ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو اس کے بعد کا جو دور شروع ہوا وہ ہجری دور کہلاتا ہے۔ تو ہجرت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، یہاں تک کہ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں گزارے۔ نبوت کا یعنی ہجرت سے پہلے کا جو عرصہ ہے، 40 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو اس کے بعد کا
جو عرصہ ہے وہ نبوت کا سال کہلاتا ہے۔ پہلا سال نبوت کا پہلا سال، دوسرا نبوت کا دوسرا سال، تیسرا سال، یعنی اعلان نبوت کا پہلا، دوسرا، تیسرا سال۔ تو جب 11واں سال تھا تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف اور معراج کی سعادت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور اس کا فلسفہ اور اس کی وجہ اور حکمت علماء نے ایک یہ بیان کی کہ 10ویں سال کے اندر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اہلیہ تھیں اور آپ کی مونس و غمخوار تھیں، ہر غم کے موقع پر آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے والی تھی، ان کا وصال ہوا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا غم کا موقع تھا، اور اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ کفار سے آپ کا دفاع کرتے تھے تو ان کا بھی انتقال ہوا۔ اسی طرح طائف کا مشہور واقعہ پیش آیا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، زخمی بھی کیا گیا علیہ السلام کو، تو یوں دل مبارک کے اوپر بڑی گرانی تھی اور ایک تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پہنچی تھی۔ اور ہم قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو تکلیف پہنچتی تو اللہ پاک آپ کی راحت کا سامان فرماتا۔ تو آپ کو معراج کا مژدہ ملا کہ کفار آپ کو اذیتیں تکلیفیں دیتے رہیں، آپ کو جھٹلاتے رہیں، لیکن آپ کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنا کھلا دیدار عطا فرماتا ہے، معراج عطا فرماتا ہے۔ تو 11ویں سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہ عطا کی گئی۔ آپ علیہ السلام ایک روایت کے مطابق حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، وہاں سے پھر آپ کعبۃ اللہ المشرفہ کے مسجد حرام کے صحن میں آ کے آرام فرما رہے تھے، وہیں جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آپ علیہ السلام کو جگایا اور آپ علیہ السلام کو معراج کا مژدہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج عطا فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام کے مبارک سینے کو کھولا گیا، چیرا گیا، اور اس میں سے آپ کے دل اقدس کو نکالا گیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سونے کے تشت کے اندر، برتن کے اندر آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو رکھا گیا اور زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، اور اس میں حکمت قوت وغیرہ بھری گئی، اور دوبارہ آپ علیہ السلام کے مبارک سینے کے اندر رکھ کر اسے دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد جنت کا جو جانور ہے براق جس کو کہتے ہیں، یہ برق سے نکلا ہے۔ برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، کوند، چمکنے والی بجلی جو ہوتی ہے اس کو برق بولتے ہیں، تو اس کو براق اس لیے بولتے ہیں کہ یہ بجلی کی تیزی کے ساتھ چلنے والا تھا، تیز رفتاری کے ساتھ کہ جیسے چمک ہوتی ہے اسی انداز میں یہ تیزی سے چلتا تھا۔ تو جبریل امین علیہ السلام اس براق کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک روایت کے اندر جامع ترمذی وغیرہ کے اندر ہے کہ وہ براق پھول کر اتنا اونچا ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنا اس پہ مشکل ہو گیا۔ تو جبریل امین نے اس براق سے کہا کہ ادب کر، تیرے سامنے وہ موجود ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے بڑھ کر مرتبہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو روایت کے اندر موجود ہے کہ وہ براق بالکل سمٹ کر پسینے پسینے ہو کر نیچے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اس پہ تشریف فرما ہوئے، اور وہاں سے آپ علیہ السلام کے معراج کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ اسی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ یہاں یہ عقیدہ اور نظریہ سمجھ لیجئے اہل سنت کا کہ بعض لوگ معراج کا تو انکار کر نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کی آیت سے واضح طور پر ثابت ہے کہ رات کے ایک چھوٹے حصے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی یہ لے جایا گیا۔ تو اب جو انکار کرے گا وہ مسلمان رہ نہیں سکتا۔ تو اب بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا معراج کا، یہ خواب کے اندر پیش آیا تھا، یہ روحانی معراج تھی،
تو ایسا ہرگز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ بیداری میں جاگتے ہوئے نصیب ہوئی اور اس جسم کے ساتھ نصیب ہوئی. کیا اس پر دلیل ہے؟ پہلی بات اس میں الفاظ ہیں سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، عبد کو لے گئی. اور عبد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس میں جسم اور روح دونوں موجود ہوں. جسم اور روح دونوں موجود ہوں تو ایسی ذات کو عبد کہا جاتا ہے. اگر صرف روح ہو جسم نہ ہو تو پھر اس کو عبد نہیں کہتے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا، صرف روح کا ہوتا، تو پھر اعتراض کس چیز کا؟ یہ معجزہ کیسا؟ خواب تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم سو گئے، سوتے ہوئے پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کس کس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کیا کیا ہم خواب کے اندر دیکھ لیتے ہیں. تو اگر کوئی خواب میں آ کے صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھ کے کسی کو آ کے کہتا ہے یا رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد اقصیٰ پہنچ گیا تھا، یا آج کے مطابق کہتا ہے کہ میں پاکستان سے مدینہ منورہ پہنچ گیا تھا یا مکہ مکرمہ پہنچ گیا تھا، تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بھائی خواب کے اندر تو کوئی بھی کہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے آسمانوں پہ چلا جائے، ہو سکتا ہے جنت کی سیر کر کے خواب کے اندر آ جائے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. تو اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا تو پھر یہ معجزہ نہ رہتا اور کافروں کا اس پر اعتراض کرنا یہ کچھ بھی نہ ہوتا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ بیان کرتے کہ رات میں سویا اور سوتے ہوئے میں خواب کے اندر مسجد اقصیٰ چلا گیا، وہاں سے آسمانوں پہ چلا گیا، تو وہ کہتے ٹھیک ہے خواب کے اندر گئے تو خواب میں ہم بھی جا سکتے ہیں اگر ہمیں بھی ایسا خواب دکھا دیا گیا. لیکن انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے استہزاء کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دلیل دی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جسم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تھے، ورنہ اعتراض کسی طرح کا نہیں ہوتا تھا. تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی رجب کی 27ویں شب کو، وہ جسم کے ساتھ معراج تھی اور بیداری کی حالت میں معراج تھی کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یہ رات کے ایک مختصر حصے میں تشریف لے کر گئے. براق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ کی طرف جانے لگے تو بعض حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 جگہ پر پڑاؤ فرمایا، 3 جگہ پر آپ ٹھہرے، اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ آپ 4 مقامات پر اترے تھے، 4 مقامات پر ٹھہرے. براق چلا، جبریل امین ساتھ تھے. سب سے پہلے جب مدینہ منورہ پہنچے، یعنی وہ مقام آیا کہ جو مدینہ منورہ کا تھا، تو جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ ہجرت فرمائیں گے، آپ ہجرت فرما کے تشریف لائیں گے. تو آپ علیہ السلام وہاں اترے اور اتر کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. پھر اس کے بعد وہاں سے آگے چلے تو مدین میں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑاؤ فرمایا تھا، جہاں آپ ٹھہرے تھے، جس درخت کے نیچے آپ ٹھہرے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں آ کر ٹھہرے اور وہاں آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی. پھر ایک روایت کے اندر ہے کہ کوہ طور پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس مقام پر آپ علیہ السلام اترے اور 2 رکعت ادا کی. پھر اس کے بعد چوتھا مقام بیت اللحم کا تھا. بیت اللحم وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور وہاں اتر کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. یہ نماز ادا کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جہاں اللہ پاک کی خاص رحمتیں ہوتی ہوں، جہاں اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہم السلام ٹھہرے ہوں، وہاں پر عبادت کرنا یہ بالکل درست اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. جہاں نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا پڑاؤ ہوتا ہے، ان کا قیام ہوتا ہے، اس مقام پر عبادت کرنا یہ زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس آتے تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اس راستے سے جاتے تھے جس راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور پھر اس کے بعد
ہر اس مقام پر، ہر اس جگہ پر کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تھا، اسی جگہ پر آپ اپنی اونٹنی کو بٹھاتے، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی اسی جگہ پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا، اس سے ہٹتے نہیں تھے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ المشرفہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے کعبے کے اندر داخل ہو کر اس کے بائیں طرف آپ نے 2 ستونوں کے درمیان نماز ادا کی، نفل پڑھے۔ حضرت بلال، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضرات آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کچھ دیر سے پہنچے، دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے باہر تشریف لے کر آئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا حضرت بلال سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی تھی؟ تو کہاں پڑھی تھی؟ بولے کہاں پڑھی تھی؟ بولے اس طرف پڑھی تھی، ان 2 ستونوں کے درمیان۔ صحیح بخاری شریف کی ہی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب بھی کعبے شریف کے اندر داخل ہوتے تو آپ فرماتے کہ کعبے کے جس حصے میں چاہو نماز پڑھو ہو جائے گی، لیکن میں اسی جگہ پہ نماز پڑھتا ہوں کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو جہاں کسی نبی علیہ السلام کے قدم ہوں، جہاں ان کی ذات کا ٹھہرنا ہوا ہو، وہاں پر نماز پڑھنا یہ اسلاف کا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کی زیارت کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو اس مقام پر درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا ان احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ تو اہل سنت جا کے وہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص طور پر درود پاک پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی احادیث طیبہ موجود ہے۔ ان مقامات سے گزرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد اقصیٰ پہنچے، جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ القدس کے علاقے کے اندر ہے، جو فلسطین کے اندر موجود ہے، اور یہ فلسطین اس زمانے کے اندر ملک شام کا ایک حصہ تھا، ایک چھوٹا سا حصہ تھا، اسی میں یہ القدس کا علاقہ مسجد اقصیٰ موجود تھی۔ اور یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ برکت اس طرح رکھی ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اکثریت کو اسی مقام پر بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام عام طور پر اسی جگہ پر آتے رہے، ان کی جو قبریں ہیں یہ ارد گرد موجود ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو اس مسجد اقصیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے۔ راستے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے تو صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ایک ٹیلے کے پاس سے گزرے، کثیب احمر کے پاس سے گزرے، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور تھی۔ حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ اللہ ان کو یہ سعادت دیتا ہے کہ اس میں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ یہی ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سفر کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ پہنچے تو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہاں پر جمع تھے، اور ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، اپنی قبر کے اندر بھی موجود ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اب مسجد اقصیٰ کے اندر بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آسمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان کو قدرت عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے کہ جس مقام پر جس وقت جانا چاہیں تشریف لے جائیں، اللہ کی دی ہوئی قدرت کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
مسجد اقصیٰ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو اس وقت انبیاء کرام علیہ السلام نمازیں ادا کر رہے تھے، کوئی سجدے میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی قیام میں تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر آگے کیا، اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب نماز ادا کر لی تو نماز ادا کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ گر ہوئے۔ کیا وہ محفل ہو، کیا وہ مجلس ہوگی، کیا وہ اجتماع ہوگا جس میں سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہوں۔ یعنی ایک بزرگ ہستی اگر ہمارے یہاں پر آ جائے، غوث پاک تشریف لے آئیں گے مثال کے طور پر، تو کیا سے کیا ہو جائے، تو وہاں پر سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں۔ اب سب انبیاء کرام علیہ السلام ایک ایک کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام جو مشہور و معروف ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان پر جو نعمتیں کی ہوتی ہیں، جو جو ان کو انعامات عطا کیے ہیں، اسے بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ پاک کی، خطبہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، مجھ پر اللہ پاک نے آگ کو گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا، اور اللہ پاک نے مجھے ابو الانبیاء بنایا۔ یوں آپ نے اپنی فضیلتیں بیان کی، آپ تشریف فرما ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی فضیلتیں بیان کی کہ اللہ پاک نے مجھے کوہ طور پر اپنا کلیم بنایا، مجھ سے گفتگو کی، اللہ پاک نے مجھے فلاں فلاں فضیلت عطا کی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنے فضائل و کمالات بیان کیے جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، کہ مجھے اللہ پاک نے بن باپ کے پیدا کیا، اور یہ قوت دی کہ میں مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہوں، جو کوڑی ہوتے ہیں ان کو شفا دے دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ آپ نے اپنی فضیلتیں بیان کی، اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے کہ جعلنی رحمۃ للعالمین، جس نے مجھے رحمۃ للعالمین بنایا، جس نے مجھے خاتم النبیین بنایا، جس نے مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا، جس نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل و کمالات بیان کیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے بیان کیا کہ بہذا فضل محمد علینا، کہ اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فضیلت دی گئی ہے۔ تو معراج کی ایک حکمت، ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی تاکہ دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کی تمام مخلوق کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ وہاں خطبہ دینے کے بعد، گفتگو ہونے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی جانب سفر کرتے ہیں۔ اب بعض روایتوں کے اندر ہے کہ براق ہی پر آپ آسمانوں پر گئے، بعض میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ گئے، بعض میں یہ کہ سیڑھی لگائی گئی کہ جس کے ذریعے آپ آسمانوں کی طرف گئے۔ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آسمان کے پاس پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، دروازہ بند پڑا تھا، دروازہ کھلوایا تو جو دربان فرشتے تھے دروازے پہ مقرر تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون؟ کہا کہ میں جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ان کو بھی بلایا گیا؟ بولے ہاں بلایا گیا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا، دروازہ کھولا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے کر گئے، تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اب یہاں بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات بیان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور کمال کے اندر، کہ یہ آسمان کا دروازہ بند کیوں تھا اور فرشتے نے سوالات کیوں کیے۔ حالانکہ یہ بات تو مشہور و معروف تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لا رہے ہیں، تو دروازہ کھول کے فوری طور پہ بلا لینا چاہیے، دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ تو بڑی پرلطف بات بیان کی کہ دروازہ جو کھلا ہو
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ عام سا راستہ ہے، عام سا راستہ ہے، اور یہاں پر جو آنا چاہے آ سکتا ہے، جو آنا چاہے آ سکتا ہے. یہ دروازہ ہے، جو چاہے آئے جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن ایک دروازہ خاص طور پہ بنایا جائے، تو اب کوئی عام شخص آنا چاہے تو اس کے لیے وہ دروازہ کیا ہوگا؟ بند ہوگا. بند ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے کوئی پرسنالٹی آ سکتی ہے، کوئی شخصیت آ سکتی ہے، عام آدمی نہیں آ سکتا. تو اگر یہ دروازے ویسے کے ویسے کھلے رکھ دیے جاتے تو پتہ چلتا کہ بھئی یہ تو آنے جانے کا راستہ ہے، جو آنا چاہے آئے جائے. دروازے بند تھے تاکہ پتہ چلے کہ اس راستے سے صرف محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بند رکھے گئے دروازے. دوسری بات یہ کہ وہ فرشتے جو تھے، آسمان کے جو دروازے ہیں، یہ آر پار اس میں نظر آتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے بالکل، کہ اس میں سے آگے باہر کا اندر اور اندر کا باہر جو ہے وہ نظر آئے گا. اب وہ فرشتہ جو تھا وہ باہر دیکھ رہا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مخلوق جانتی ہے، اور جبریل امین تو ان کے سردار تھے، ان کو تو وہ جانتے تھے. تو اب ان کو چاہیے تھا کہ فوراً دروازہ کھول دیتے. اس سوال جواب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کی وجہ علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرشتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے اور آپ کا نام سننے کے اندر بڑا لطف آتا ہے. اگر ویسی دروازہ کھول دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو ہم آپ علیہ السلام کی کچھ زیارت بھی کریں اور آپ علیہ السلام کے نام نامی کو سننے کی سعادت بھی حاصل کریں. اس لیے آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جبریل سے سوال کیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اسی طرح مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے مختلف آسمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے. جنت کے آپ نے نظارے کیے، جن لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا وہ آپ نے دیکھا، اور جن کو عذاب ہو رہا تھا اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ جنت کے اندر کسی دوسرے کا جانا یا عذاب جو مل رہا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امانت میں خیانت کرنے والے یا مختلف سود لینے والے، ان افراد کو دیکھا کہ ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، عذاب ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا، ہونا قیامت کے اندر ہے یہ معاملہ، لیکن آپ علیہ السلام کو پہلے سے دکھا دیا گیا کہ ان افراد کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا، تاکہ آپ کی امت عبرت حاصل کرے اور ان برے کاموں کے اندر نہ پڑے، اور ترغیب حاصل کر کے وہ نیک کام کرے کہ جس کے ذریعے جنت کے اندر داخل ہو جائے. یہ تمام مراحل طے کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے. سدرۃ المنتہا، سدرہ یہ بیری کو بولتے ہیں، بیر جو ہوتا ہے بیری، اس کو بولتے ہیں، اور منتہا کا مطلب ہے کہ جس جگہ پر جا کے ہر چیز کی انتہا ہو جائے، اینڈ ہو جائے جس کا، تو ایسی جگہ کو منتہا کہا جاتا ہے. اس مقام پہ چونکہ ایک انتہائی حسین و جمیل بیری کا درخت ہے، تو اس لیے اس کو سدرہ کہتے ہیں. اور منتہا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جا کے مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے. جبریل امین علیہ السلام بھی اسی مقام پہ ٹھہرتے ہیں، اس سے اوپر ان کا جانا یہ نہیں ہے. یہاں آ کے جبریل امین علیہ السلام ٹھہر گئے، اور روایتوں کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر رف نامی ایک سواری لائی گئی. ایک تخت ہوتا ہے رف، وہ لایا گیا، اور پھر اس پر سوار ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب وہاں سے مکان ختم، جگہ ختم، جگہ میں اب کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ ہوا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. یہ آپ کی معراج تھی کہ آپ جانیں کہاں پر پہنچے، اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا. معراج کے حوالے سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اللہ پاک نے ایک انعام تو آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا. حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ
میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت عطا کی، یعنی اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام عطا کیا، کلیم بنایا، ان سے گفتگو کی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اپنا کھلا دیدار کروایا۔ یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے صرف آپ نے اللہ پاک کا دیدار کیا، کسی اور کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا لن ارا، مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو طلب کر رہے تھے کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ضرور تھی، لیکن بن مانگے اللہ پاک نے اپنا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی بارگاہ سے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت 50 نمازوں کا تحفہ اللہ پاک نے آپ کی امت کے لیے آپ کو عطا فرمایا۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ 50 نمازیں ہمیں عطا کی گئیں۔ نماز کی اہمیت علماء نے اس حوالے سے یوں بیان کی کہ جتنی عبادتیں فرض ہوئیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر جتنی عبادتیں ہیں سب زمین پر فرض ہوئیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عرش سے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا مقام و مرتبہ نماز کا ہے۔ آپ علیہ السلام 50 نمازیں لے کر واپس نیچے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تحفہ ملا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا میری امت کے لیے، 50 نمازیں میری امت پہ فرض کی گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی، آپ کی امت اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی کہ وہ یہ 50 نمازیں ادا کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ کون سی امت؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں تو وہ نہیں پڑھتے؟ یقیناً پڑھتے۔ حضرت عمر سے فرماتے تو کیا حضرت عمر نہیں پڑھتے؟ پڑھتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تو کیا وہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تو کیا وہ نہیں پڑھتے؟ بالکل پڑھتے۔ یہ ہمارے لیے تھا، بعد میں آنے والے ہم جیسے کمزور افراد کے لیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا، یہ علم غیب تھا کہ آنے والے لوگ ان چیزوں کو نبھا نہیں سکیں گے، اس لیے انہوں نے عرض کی کہ آپ واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے اس میں تخفیف کروائیں، کمی کروائیں۔ تو آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پردہ فرما چکے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس امت کی مدد کی۔ انتقال کے بعد بھی، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی اس امت کی آپ نے مدد فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس کے اندر کمی کر دی جائے، تو 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ اب دوبارہ تشریف لے کر آئے، انہوں نے دوبارہ عرض کی، آپ علیہ السلام دوبارہ گئے، پھر 5 نمازیں کم کی گئیں، پھر آئے، انہوں نے دوبارہ یہی کہا، آپ دوبارہ تشریف لے کر گئے، اس طرح کمی ہوتی گئی یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ صحیح کہا تھا نا انہوں نے، نہیں پڑھ پائے گی، تو انہیں معلوم تھا کہ نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ ندا آئی کہ ما لا یبدل القول لدی، جو ہم نے کہہ دیا ہے اس میں تبدیلی کسی طرح کی نہیں ہوتی، آپ کی امت نماز 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا دیا جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں نصیب ہوا۔ معراج کا ایک فائدہ امت کو یہ حاصل ہوا کہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور پھر آنا جانا ہوتا رہا تو 5 اگرچہ رہ گئیں، لیکن ثواب 50 کا اللہ پاک عطا فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے، اور آپ مسجد اقصیٰ ہی میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں سے پھر آپ علیہ السلام مسجد حرام میں واپس تشریف لے کر آئے۔
یہاں جب آپ تشریف لا رہے تھے تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے، آپ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس بات کی خبر لوگوں کو دوں گا، یعنی مشرکین کو، تو وہ استہزاء کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ تو کہا کہ اگرچہ وہ، جبریل امین نے یہ کہا کہ اگرچہ وہ مذاق اڑائیں گے لیکن ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ وہ صدیق ہیں، اس لیے کہ وہ صدیق ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کر آئے۔ صبح ہوئی، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی چچا زاد بہن ہیں اور اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی، ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ واقعہ آپ ان کے سامنے بیان نہیں کیجیے گا، ورنہ ان لوگوں نے آپ کا مذاق اڑانا ہے، استہزاء کرنا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نبی تھے اور آپ کو حکم تھا اس بات کو بیان کرنے کا، تو آپ نے کفار کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حسب عادت مذاق بنایا، دلیل طلب کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا تھا۔ اب مسجد اقصیٰ لے جانے کی حکمت اس مقام پہ ظاہر ہوتی ہے کہ جب ان کفار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رات کے چھوٹے حصے میں مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا ہے، تو انہوں نے مذاق بنا لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام کا اور مسجد اقصیٰ کا اس وقت کا فاصلہ یہ مہینوں کا فاصلہ تھا، اونٹوں پر، خچروں پر، گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، ہفتوں مہینوں کے اندر بندہ وہاں پہنچتا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے چھوٹے سے حصے میں وہاں جا سکے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ذرا مسجد اقصیٰ کا آپ حال بیان کریں کہ وہ ہے کیسی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، یہ جاتے رہتے تھے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گئے نہیں ہیں مسجد اقصیٰ، کبھی گئی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ڈیٹیل کے ساتھ مسجد اقصیٰ کا ان کے سامنے نقشہ بیان کیا کہ وہ کس طرح کی ہے، کیا کیا اس کے اندر دروازے ہیں، کس طرح کے ستون ہیں، ساری چیزیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں، جس سے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی ہے۔ جب اللہ پاک اس بات پر قدرت رکھتا ہے اور یقیناً رکھتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جائے، تو یقیناً وہ اس کی بھی قدرت رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور جنت پر بھی رات کے مختصر حصے کے اندر لے جائے۔ ٹھیک ہے، جبریل امین علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، جو عرض کی تھی بارگاہ رسالت میں کہ صدیق آپ کی تصدیق کریں گے، تو یہ کفار جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا تو صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہا پتہ ہے کیا ہوا تمہیں؟ تمہارے دوست کس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ بولے ہاں وہ یوں کہہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، اس میں کسی طرح کی شک کی کوئی گنجائش نہیں، سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول تھا۔ حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر مسلمان کی کوئی ہو جب وہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی ایک ہی گواہی ہوتی ہے، ایک بندے کی گواہی کاؤنٹ ہوگی، اگرچہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیں، یہ کیا ہوگی؟ ایک بندے کی گواہی ہوگی۔ لیکن حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ اگر یہ کسی کے بارے میں گواہی دیں تو دو بندوں کی گواہی کاؤنٹ ہوتی ہے، دو بندوں کی گواہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کیوں ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے ایک گھوڑا خریدا، قیمت طے ہو گئی کہ اس کے اتنے پیسے ہیں، اتنی رقم ہے اس کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہاں ٹھہرو، میں تمہیں ابھی رقم لا کے دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام رقم لینے کے لیے گئے، اس کے پاس دوسرا گاہک آ گیا، تو اس نے اس کو وہ گھوڑا بیچ دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اتنی قیمت کا بیچتا ہوں۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کہا کہ یہ لو پیسے اور گھوڑا مجھے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں تھا، میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے گھوڑا خریدا ہے، قیمت طے ہوئی ہے، میں قیمت لینے کے لیے گیا ہوں، اب لوگ بھی جمع ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس پر گواہ پیش کریں، اگر آپ نے واقعی مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ گواہ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، ظاہر ہے کہ اس وقت گواہ تو کوئی تھا نہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ عرابی اکیلا تھا جس سے آپ گھوڑا خرید رہے تھے. تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ گھوڑا خریدا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ گواہی دیتے ہیں. تو میں نے پھر یہ گھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کر دیا کہ مجھے گھوڑا نہیں چاہیے. لیکن اس کے بعد آپ نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ تو موجود ہی نہیں تھے، آپ نے کیسے گواہی دے دی کہ میں نے اس عرابی سے یہ گھوڑا خریدا ہے، اس شخص سے یہ گھوڑا خریدا ہے؟ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، صبح شام آسمان کی خبریں آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کو سچا سمجھتے ہیں، تو کیا گھوڑے کی بات کے اندر آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ کو سچا نہیں سمجھیں گے؟ تو اس میں آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ خزیمہ اب جس کے لیے گواہی دیں گے وہ دو گواہی ہوں گی، جس کے لیے گواہی دیتے ہیں. ان کو ذو الشہادتین کہتے ہیں، ان کا لقب ہے دو شہادتوں والا، دو گواہیوں والا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ معراج کی تصدیق آپ نے اس شاندار انداز میں کی کہ آپ کو صدیق کا لقب یہ دیا گیا. معراج میں اور بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں موجود ہیں جو الحمدللہ بیان ہوتی رہتی ہیں. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. معراج کا جو خاص تحفہ تھا نماز کا، اللہ پاک ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.